ویلکم بیک ناظرین. ہم استاد عزیز مرزا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی ٹیکنیکس کے بارے میں. تو جی عزیز صاحب آپ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ واشز کرتے ہیں. منیچر سے ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ اس کا کانسیپٹ تو جس زمانے میں اب تصاویر کیونکہ بکس اب بھی چھپتی ہیں اور بنتی ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ چھاپے خانہ اتنا عام نہیں تھا. اچھا، تو کئی آرٹسٹ بیٹھتے تھے. تصویر خانے میں سارے آرٹسٹ ہوتے تھے، کچھ ہیڈ آرٹسٹ ہوتے تھے، کیونکہ جب ہمایوں یہاں واپس آئے تو ان کے ساتھ 90 آرٹسٹ لائے وہ. اچھا. ایران سے اپنے ساتھ. اچھا. اس میں میر سید علی اور استاد عبدالصمد جی اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کہیے اچھا تھے، اور ان کی موجودگی میں اور ان کی نگرانی میں وہ کام ہوتا تھا. اور عالم یہ تھا کہ اکبر بادشاہ بیٹھے تھے اور پرچہ لگ رہا تھا، باقاعدہ جنگ کی کہیں خبریں آ رہی تھیں، اس کے باوجود وہ بیٹھے تصویریں دیکھ رہے تھے اور ان کو اس میں اس قدر انٹرسٹ تھا، انٹرسٹ کھو گئے تھے اس کے. تو اچھا، پرنٹنگ پریس آنے سے پہلے، پرنٹنگ پریس آنے سے وہ تصاویر جو ہے وہ چھپ چھپ کے کتابوں میں لگنے لگی ہے. تو اس کی خاص ایسی ضرورت، کیونکہ البمز ہوا کرتے تھے اس زمانے کی طرح سے لوگوں کے ہاں تصاویر نہیں ہینگ ہوتی تھی بلکہ البمز ہوتے تھے. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ چغتائی کے فالوور نہیں بلکہ آپ منیچر سکول کو فالو کرتے ہیں. منیچرز میں ہم نے کام سیکھا اور منیچر ہی کی، اور اس کے بعد آپ نے چغتائی کو اپنا، چغتائی کو میں نے نہیں کیا بلکہ چغتائی صاحب نے یا چغتائی صاحب کے کام نے مجھے خود اپنی طرف کھینچ لیا، اس لیے کہ لوگوں نے مجھے کمیشن کی. آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کرتا ہے؟ اور بھی کرتے ہیں لوگ، مگر اسی کیلیبر اس ٹیکنیک کا نہیں، اس میں وہ کچھ کمرشلزم زیادہ ہے. اور ان کی تصاویر بے شک، اس میں ایک وہ دلاور مرزا صاحب کا نام ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے. اچھا. لیکن ان کی تصاویر دیکھنے میں بظاہر اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں اور ان تصاویر میں یا پرانی چغتائی کی تصاویر میں کیا فرق ہے. صحیح بات. دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی اپنے سگنیچر کسی تصویر پہ نہیں. یہ بھی پوچھنا تھا اس کی وجہ یہ ہے، کیوں نہیں کرتے آپ سگنیچر؟ نہیں، میں یوں نہیں کرتا کہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، مطلب ایک تھوڑی سی گمیکری ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ تصویر چغتائی ہے یا نہیں ہے. اچھا، ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چغتائی کر کے بھی بیچ سکتے ہیں. نہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ باہر لے جاتے ہیں اور اس پہ کسی بھی آرٹسٹ کا نام چغتائی لکھوا لیتے ہیں. وہ ان کا اپنا کام ہے. لیکن اگر آپ یہ فورجری تو دنیا بھر میں ہوتی ہے. اگر اس کو روکنے کے لیے اگر آپ نے کبھی سوچا نہیں، اگر وہ مجھ سے کہیں کہ اس پر آپ سگنیچر کر دیجئے تو میں سگنیچر کر دوں، بالکل کر دوں. اچھا، جو چغتائی کے کمپوزیشنز تھے اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی کمپوزیشن؟ جی، میں اپنی کمپوزیشن میں کام کرتا ہوں. پہلا کام یا پہلی نمائش جو تھی، جو دی گیلری کے نام سے ہوئی تھی، اس میں اس وقت مارجری حسین ہماری وہ تھی، تو اس کی جو پہلی نمائش ہوئی جس میں چغتائی صاحب اور اللہ بخش صاحب کے ساتھ میری تصویر کی نمائش ہوئی ہے، اس زمانے میں آپ آرٹ میں کام کر رہا تھا. اچھا. یہ جو آپ کی جو پینٹنگ ہے یہ موسیقار، جی جی، یہ موسیقار جو ہے یہ میری اپنی کمپوزیشن، میری اپنی تصویر ہے. اس کو صادقہ ایوارڈ مل چکا ہے. اچھا. یہ آپ کو تو بے شمار آرٹس کاؤنسل اور صادقین سے ایوارڈز مل چکے ہیں، اور آپ کو کافی لوگوں نے سراہا ہے. حسین انڈیا کے آئے تھے، انہوں نے بھی آپ کا کام کافی سراہا. آپ کی انڈیا میں بھی ایگزیبیشن ہوئی ہے دلی میں. تو یہ ساری باتیں منظر عام پہ کیوں نہیں آئیں؟ مطلب لوگ کیوں نہیں جانتے کہ آپ کے اندر اتنے بڑے تخلیق کار ہیں؟ تو اسی وجہ سے آج ہم نے آپ کو زحمت کی دی کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہمارے پاس کون ہے. یہ کانسیپٹ ٹھیک درست نہیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے فون میرے پاس آتے ہیں کہ میں تو بہت کم گیلریز کو تصویر دیتا ہوں. کوئی کبھی آپ نے کہیں میرا کام کسی گیلری میں دیکھا نہیں ہوگا. نہیں، میرے بڑی ریکویسٹ پہ دیتے ہیں اور پھر بیچتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ناٹ فار سیل. وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے کمیشن کیے ہوتے ہیں تصویریں. میں سال بھر کے لیے میرے